لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو. جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کے پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھیوں سے کوئی چیز چھین لے جائے، مثلا ان کے کھانے پہ بیٹھ کے کچھ لے جائے، اسے چھڑا بھی نہیں سکتے. اس سے پہلے کہ مکھی کو پکڑ کے واپس لیں، وہ اسے ایسی جگہ لے جاتی ہے کہ جہاں سے واپس لینا ہی مشکل ہے. مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور. ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ ہی قوت اور عزت والا ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، یعنی جو اللہ کا پیغام بندوں تک لاتے ہیں. وہ سمیع اور بصیر ہے، جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ ان سے چھپا ہوا اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، یعنی پورا اختیار اللہ کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، جھک جاؤ، عاجزی اختیار کرو، واسجدوا سجدہ کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، زمین پر سر رکھ دو، واعبدوا ربکم، اور باقی حالات میں بھی اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، وفعلوا الخیر، اور اچھے اچھے کام کرو، نیک کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تمہارا ہی فائدہ ہے، اس میں تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہے. اور کیا کرو؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اس سے مراد محض جنگ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کے لیے اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی اس دین کی طرف بلانے میں جد و جہد. اور جہاد کہتے ہیں اٹ موسٹ اسٹرگل کو، یعنی میکسیمم ایفرٹ لگاؤ. یہ نہیں کہ اپنی کنوینئنس کے ساتھ جب موقع ملے تو تھوڑا بہت کوئی عبادت خود کر لو یا دوسروں کو اس طرح بلا لو. نہیں، اللہ نے یہ ساری طاقتیں تم کو دی ہیں، کیا اسی کے لیے استعمال نہ کرو گے؟ لہذا حق ادا کرو، حق جہادہ ھو اجتباکم، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چنا ہے. اس سے بڑی کوئی سعادت ہے؟ یعنی ابتدائی مخاطب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، اور پھر ان کے پیروکار قیامت تک جو ان کے فالوورز ہیں، جو ان کی طرح یہ کام کریں. اللہ نے تمہیں اپنے اس کام کے لیے چن لیا ہے. اور امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے. تمہارے ذمہ ہے ساری انسانیت کی بھلائی کا کام، کہ ان کو اللہ سے جوڑو. اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت اور اللہ کے بتائے ہوئے زندگی گزارنے کے طریقے اور آخرت کی کامیابی کے جو راز ہیں، سکسیس کے جتنے بھی طریقے ہیں، وہ سب ان کو بتاؤ، ان تک لے جاؤ، انہیں پہنچاؤ. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے تمہارے اوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی تمہیں کسی ایسی مشقت میں نہیں ڈالا، کسی ایسی جکڑ بندی میں نہیں مبتلا کیا کہ جس میں تم پریشان رہو، بلکہ اللہ نے تمہارے لیے بہت سے بوجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہٹا دیے، تمہیں آزادی بخشی اور تمہیں سب کی غلامی سے نجات دے کر اللہ کا بندہ بننے کو کہا. یہ دین تمہارے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے، قابل عمل ہے. کیا ہے یہ؟ ملت ابیکم، تمہارے باپ کا طریقہ. کون سے باپ؟ ابراہیم علیہ السلام. یعنی یہ بھی کہا جا سکتا تھا ملت نوح، ملت موسیٰ اور عیسیٰ، لیکن ملت ابراہیم. اس کی ایک وجہ یہ کہ عرب جن کی طرف قرآن مجید بھیجا گیا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے اور اس پر انہیں کوئی اختلاف نہیں تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر سارے ادیان کے لوگ متفق ہیں، پر میں ان سب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ان کا کیا طریقہ تھا؟ وہ توحید پر تھے. هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام پہلے بھی مسلمان ہی رکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو پیغمبر آئے دنیا میں، یعنی آدم علیہ السلام، ان کا دین بھی اسلام تھا، وہ بھی مسلم تھے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور جتنے بھی انبیاء آئے سبھی نے اپنے آپ کو مسلمان کہا، اور ان سب نے اسلام ہی کی طرف دعوت دی. کوئی فرقہ وارانہ نام نہیں تھے. یہ بعد میں لوگوں نے اپنے الگ الگ نام رکھ لیے. من قبل وفی ھذا، پہلی ملتوں میں بھی سب مسلمان ہی تھے، اور اس ملت میں بھی
اللہ نے جو دین پسند کیا، جو نام پسند کیا، وہ مسلم ہے. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو کہ تم نے حق ادا کر دیا اسلام لانے کا. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم سب لوگوں پر گواہی دو، یعنی اہل ایمان باقی تمام لوگوں کو حق کی طرف بلائیں. فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوط پکڑ لو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان عبادات بھی کرتا ہے تو اس میں روح نہیں ہوتی، وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی، بس صرف وہ ایک فارم ہوتی ہے، اسپرٹ نہیں، اس میں ایک شکل سی رہ جاتی اور بس ایک روٹین میں مارے بندھے اسے کیے چلے جاتے ہیں لوگ. کہا واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوط پکڑو، اللہ کو یاد کرو اور ہر معاملے میں اسی سے مدد مانگو. هو مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے. فنعم المولا، کتنا اچھا مولا، کتنا اچھا مددگار. ونعم النصیر، اور بہترین مددگار. لہذا ہم سب کو اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اپنے ہر کام میں اور ہر عبادت میں، وہی ہمارا مطلوب اور مقصود ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.